الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال في موضع آخر: وقل رب زدني علما. معزز ناظرین و مشاہدین و مشارکین، ہم سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے لاک ڈاؤن میں جس پروگرام کی شروعات کی گئی تھی، غالباً وہ جولائی کی 10 تاریخ تھی، کہ یہ تجویز ہمارے متعاونین کی طرف سے آئی کہ کیوں نہ اس لاک ڈاؤن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے جو علماء ہیں، مشائخ ہیں، ہم ان سے آن لائن استفادہ کریں۔ الحمدللہ اس تجویز کو عملی جامہ پہنایا گیا اور آج تقریباً 8 مہینہ ہونے کو ہے۔ الحمدللہ اس 8 مہینے کے دوران کافی بڑے علمی، منہجی اور اس طریقے سے تربیتی پروگرام جبیل دعویٰ سینٹر کے زیر سایہ ہوئے۔ ہم تمام علماء کے شکر گزار ہیں جنہوں نے اپنا قیمتی ہمیں وقت دیا اور ان دورات کے اندر اور دروس کے اندر شرکت فرمائی۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو متعاونین ہیں ان کی انتھک اور جد و جہد اور کوششوں کی بنا پر اللہ کے فضل کے بعد ہمارے سارے پروگرام کامیابی سے ہمکنار ہوئے، ہم ان کا بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے تمام مشارکین اور مشاہدین کے جو اپنا قیمتی وقت نکال کر کے اس طرح کے پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں۔ 8 مہینہ پہلے جس پروگرام کی شروعات کی گئی، آج الحمدللہ ایک نیا دورہ اسی کی ایک کڑی ہے جو آج سے جس کی شروعات ہو رہی ہے۔ یہ دورہ بڑا اہم ہے اور یہ دورہ حدیث کی مشہور کتاب بلوغ المرام جس کے مؤلف اور جس کے مصنف امام علامہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو 9ویں صدی ہجری کے عالم ہیں، 852 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کی بہت ہی مشہور کتاب ہے بلوغ المرام۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جہاں قرآن کے حافظ تھے، وہیں حدیثوں کے بھی حافظ تھے، اور جب ان کو حافظ کہتے ہیں تو علماء نے ان کو یہ لقب عطا کیا ہے کہ وہ حدیثوں کے رجال کے سند کے حافظ تھے، اس لیے یہ لقب ان کو عطا کیا گیا۔ بڑے عظیم محدث گزرے ہیں اور ان کی 150 سے زیادہ تصانیف ہیں، اور ان کی اکثر تصانیف حدیث پہ، رجال پہ، تاریخ پہ اور مصطلح الحدیث پر ہے۔ 150 سے زیادہ کتابیں انہوں نے تصنیف کی ہیں، اور ان کی ہر کتاب اپنے موضوع پر مرجع کی حیثیت رکھتی ہے۔ فتح الباری اور اس کا مقدمہ، اور اس طریقے سے تہذیب التہذیب، لسان المیزان، الاصابہ فی تمیز الصحابہ، تقریب التہذیب، الدرر الکامنہ، اور نزہۃ الخاطر، اتحاف الماہرہ، التلخیص الحبیر، تغلیق التعلیق، تعجیل المنفعہ، القول مسدد فی الذب عن الامام احمد، اور اس طریقے سے سینکڑوں ان کی تصانیف ہیں۔ انہی میں سے ایک انتہائی مشہور کتاب جو ہندوستان کے تمام سلفی اور الحدیث مدارس میں داخل نصاب ہے، جو بلوغ المرام کے نام سے ہم سب لوگ اسے جانتے ہیں۔ اس کتاب کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں کتاب الجامع کے نام سے ادب کے موضوع پر، نیکی اور صلہ رحمی کے موضوع پر، اور زہد اور ورع کے موضوع پر، اور برے اخلاق سے بچنے کے لیے، اور جو مکارم اخلاق ہیں ان کی ترغیب کے لیے، اور ذکر و دعا، یہ تقریباً 6 ابواب ہیں جو انہوں نے کتاب الجامع کے اندر بیان کیا ہے۔ بڑی اہم کتاب ہے یہ، اور اس موضوع سے متعلق شیخ محترم سے ہماری گفتگو ہوئی کہ اس پر ہم دورہ رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم شیخ محترم کے شکر گزار ہیں کہ الحمدللہ شیخ نے ہمیں اپنا وقت دیا، اور آج سے اس دورے کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ دورہ انشاءاللہ لگاتار کئی مہینے تک چلے گا،
اور ہر جمعہ کو سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق عشاء کے بعد 7:45 سے، یا اگر اور تاخیر ہوگی تو 8 بجے سے سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق انشاءاللہ اس دورے کی شروعات ہوا کرے گی۔ بڑا قیمتی دورہ ہے اور بہت ہی اہم دورہ ہے یہ ایک عالم کے لیے، جہاں علم کی ضرورت ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کے لیے ادب اخلاق کی بھی ضرورت ہے۔ یہ بھی داعی کے اوصاف اور اس کی خوبیوں میں سے ہے، صفات میں سے ہے۔ اسی کی مناسبت سے اس کتاب کے آخری ابواب کا انتخاب کیا گیا۔ ہم بہت ہی شکر گزار ہیں اپنے شیخ محترم کے، جنہوں نے ہمیں اپنا وقت دیا۔ ممکن ہے کہ یہ وقت ہمارے وہ بھائی جو سعودی عرب سے باہر رہتے ہوں ان کے لیے زیادہ مناسب نہ ہو، لیکن میں ان سے یہی کہوں گا کہ ہفتے میں ایک دن یہ دورہ ہوتا ہے، ہفتے میں تقریباً 168 گھنٹے ہوتے ہیں۔ ان 168 گھنٹوں میں صرف آپ کو 1.5 گھنٹہ اس وقت اس دورے کے لیے لگانا ہے، اور اس 1.5 گھنٹے کے اندر آپ کو اتنی قیمتی جواہرات اور قیمتی موتیاں علم ملے گا کہ جس کو پانے کے لیے آپ کو کئی مہینے لگ سکتے ہیں۔ اس لیے اس دورے کی قدر کریں، اس کی قیمت اور اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ جو شیخ محترم کے یا اس طریقے اور جو ہمارے مشائخ کے دروس ہوتے ہیں ان میں جو شرکت نہ کرے یہ اس کی محرومی ہے، اور شیخ کسی تعارف کے محتاج نہیں، الحمدللہ۔ اور یہ تیسرا آن لائن شیخ سے ہماری اور آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ شیخ ہی سے ہمارے آن لائن دروس کی شروعات ہوئی تھی، وبائی امراض پر شیخ نے 3 ہفتے درس دیا تھا۔ اس کے بعد 40 نویہ کی شرح شیخ نے کی تھی، تقریباً 20-22 حدیثوں کی، کئی مہینے یہ شرح چلتی رہی، اور اب دوبارہ بلکہ اس سے بارہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہے بلوغ المرام کی جو آخری ابواب ہیں ان ابواب کی شرح کے ساتھ۔ لہذا ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اس کا فضل اور کرم مانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس طرح کے دورات کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائی۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ دل جمعی کے ساتھ، سکون کے ساتھ ان تمام دروس کو سنیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس کو عام کریں۔ جتنا زیادہ لوگ سنیں گے اتنا ہی زیادہ بہتر ہوگا۔ لَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ۔ اللہ رب العالمین آپ کے ذریعے سے کسی آدمی کو ہدایت دے دے، صحیح راستہ دکھا دے، آپ کے لیے صرف اونٹوں سے بہتر ہے۔ تو الحمدللہ شیخ کی بات منہج سلف کی ترجمانی آپ کرتے ہیں، اور علماء اور اہل علم جو ہمارے علماء ان کے اقوال کی روشنی میں حدیثوں کی شرح کرتے ہیں، اور کافی مواد اور علمی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ ہم اور آپ تمام لوگ ان تمام باتوں سے بخوبی واقف ہیں۔ بڑا اچھا انداز ہے شیخ محترم کا سمجھانے کا، بڑی سی بڑی بات بڑے عام فہم انداز میں ہمارے دل و دماغ کے اندر بٹھا دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ہنر ہے جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے، تو اللہ رب العالمین کی زبان میں تاثیر رکھی ہے۔ اسی لیے یہ جو دورہ ہے 1.5 گھنٹے کا اتنی جلدی سے ختم ہو جاتا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ دورہ اور چلے، لوگ بے صبری سے انتظار کرتے ہیں کہ شیخ کا وقت کب آئے گا، شیخ اپنے دورے کی شروعات کب کریں گے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے شیخ محترم کے اوپر، اور ہم اور کچھ نہ کہتے ہوئے صرف اتنی گزارش کریں گے کہ آپ لوگ دل جمعی اور سکون کے ساتھ شیخ کے درس کو سنیں، شیخ کے علم سے استفادہ کریں، اور اس طریقے شیخ محترم کے علم میں، عمر میں، ان کے اعمال میں برکت کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کے حفاظ فرمائے۔ شیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ جو تشریف لا چکے ہیں، ہمیں بھی بڑی بے صبری سے انتظار ہے کہ 6 ہفتے ہو گئے شیخ سے ہم کچھ نہیں سنے، اس لیے مزید اور کچھ نہ کہتے ہوئے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں شیخ کو دعوت دیتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ شیخ اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں، اور اس طریقے سے شیخ اپنے علم سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ بس آخری بات کہہ کر کے ایک بات تھوڑی سی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ہمارے ذہن میں آ گئی، وہ یہ کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یتیمی کی زندگی گزاری ہے۔ 4 سال کے ہوئے ان کے والد کی وفات ہو گئی، اور اس سے پہلے ان کی والدہ کی وفات ہو گئی تھی۔ 9 سال کی عمر میں قرآن یاد کر لیا۔ 12 سال کے جب ہوئے مکہ مکرمہ میں مسجد حرام کے اندر تراویح کی نماز پڑھانے کا شرف حاصل کیا۔ آپ ذرا دیکھیں کہ یتیمی ان کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے رکاوٹ نہیں بنی۔ تمام تکلیفوں کو جھیلتے ہوئے، سب کچھ برداشت کرتے ہوئے اس قدر اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کیا کہ آج 600 سال ہو گئے ان کے گزرے ہوئے،
لیکن آج بھی ہمارے درمیان ایسی زندہ ہیں اور قیامت تک وہ زندہ رہیں گے. لوگ ان سے فائدہ اٹھائیں گے. ان کی کتاب جس لائبریری میں نہ ہو وہ لائبریری ناقص مانی جاتی ہے. دنیا محتاج ہے ان کے علم کی، ان سے فائدہ اٹھانے کی. حدیث میں بھی، فقہ میں بھی، اور حدیث کی تخریج میں، اور رجال کے اوپر، اور اس طریقے سے جن جن موضوعات پر شیخ محترم نے کتاب لکھی، مصطلح الحدیث، ان تمام کے اوپر دنیا ان کی محتاج ہے. علامہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی. ان کے تعلق سے ایک بات میں بتا دوں کہ ہمارے بہت سارے بھائی لوگ کچھ تحفظات رکھتے ہیں، ان کے تعلق سے تو قطعاً صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کے یہاں اشریت تھی تھوڑی سی، اس کے باقاعدہ داعی بھی نہیں تھے، اور پھر آخر وقت میں باقاعدہ انہوں نے رجوع بھی کر لیا تھا. جا بجا ان کی کتابوں کے اندر چیز آپ کو ملے گی کہ انہوں نے منہج سلف کی اشاعت کی، منہج سلف کو افضل اور بہتر قرار دیا، اور اس طریقے سے اس کی اشاعت بھی کی انہوں نے، اور ان کے اقوال کو انہوں نے راجح بھی قرار دیا. تو آخری وقت میں ان کے ہاں جو اشریت وغیرہ تھی، ان تمام چیزوں سے باقاعدہ انہوں نے جو ہے رجوع کر لیا تھا، جیسا کہ علماء نے ان کے تعلق سے بیان کیا ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو غالب قسم کے ہیں، ان کے دلوں کے اندر یہ سوال آتا رہتا ہے. اس لیے میرے ذہن میں آیا کہ یہ میں اس کا جواب دے کر کے اس درس کا آغاز کریں. بہرحال ہم شیخ محترم سے گزارش کرتے ہیں دوبارہ، اور ہم شیخ کے بڑے ممنون اور شاکر ہیں کہ شیخ ہمیں بار بار وقت دیتے رہتے ہیں، اور انشاءاللہ ایک لمبا سفر ہم شیخ کے ساتھ طے کریں گے اور شیخ کے علم سے استفادہ کریں گے. اللہ تعالیٰ شیخ کے علم میں برکت فرمائے اور شیخ کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. آمین رب العالمین. چونکہ پہلا دن تھا اس لیے اتنی بات میں نے کر دی، آئندہ دنوں میں اتنی گفتگو نہیں ہو پائے گی. بس تعارف کے طور پر پہلا دن رہتا ہے، تو یہ مجلس کے گفتگو کے آداب میں سے ہوتا ہے. کتنی باتیں کر دی جاتی ہیں، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنا وقت نکالا اور شیخ کے درس کے اندر وہ تمام لوگ شرکت فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ شیخ کی فات فرمائے. آمین رب العالمین. وجزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد، اللہ تعالیٰ کے شکر کے بعد، میں بہت ہی شکر گزار ہوں جبیل دعوت سینٹر کا اور اس کے ذمہ داران اور متعاونین کا، خصوصاً فضیلت الشیخ مختار مدنی حفظہ اللہ کا، جنہوں نے اس مفید دورے کا انعقاد کیا اور ہم سب کے لیے موقع فراہم کیا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، باتوں کو کہیں اور سنیں، جس کے ذریعے سے ہمارے علم میں، ہمارے ایمان میں، ہمارے اخلاق میں بہتری آئے، اس میں اضافہ ہو، ترقی ہو. آج سے ایک بہت ہی عمدہ کتاب، جو جیسا کہ شیخ نے بتایا مدارس میں عام طور سے سلفی مدارس میں کتاب پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے. اس کتاب کا آخری حصہ جو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کتاب الجامع کے نام سے مقرر کیا ہے، اس کتاب کے اس حصے کو ہم انشاءاللہ تفصیل سے اس میں جو مسائل ہیں، اس میں جو باتیں ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. کتاب الجامع بلوغ المرام کا آخری حصہ ہے، جس میں تقریباً 132 حدیثیں ہیں. حدیثوں کا نمبر مختلف طبع کے اعتبار سے الگ الگ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ بعض اوقات جیسے امام ابن حجر رحمہ اللہ کسی حدیث کو ذکر کرنے کے بعد ضمناً کچھ اور حدیثیں بھی ذکر کرتے ہیں یا ٹکڑے ذکر کرتے ہیں. بعض لوگوں نے اس کو اسی حدیث کے اسی نمبر کے تحت رکھا ہے،
اور بعض لوگوں نے جب اس کو پرنٹ کیا ہے یا تحقیق کی ہے تو اس کو مستقل حدیث کے طور پر الگ سے نمبر دیا ہے۔ اس اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ کتابوں میں نمبر کا فرق ہو، جیسا مسلم میں عام طور سے ہوتا ہے، صحیح مسلم میں، تو اس لیے بعض لوگ یہ شک میں آتے ہیں کہ نمبر اس میں کم زیادہ کیوں ہیں، فلاں کتاب میں زیادہ ہیں اس میں کم ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو محقق اس کتاب کا ہوتا ہے اور جو ناشر ہوتے ہیں وہ لوگ یا تو ایک حدیث کے ضمن میں ساری حدیثیں لے آتے ہیں جو ٹکڑے ہوتے ہیں، یا پھر اس کو الگ سے ایک نمبر دیتے ہیں جس سے نمبر کا فرق ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ یہاں یہ مسئلہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم ہر باب کے تحت 1 2 3 اس طرح سے نمبر ہم اس کو دیں گے تاکہ آسانی سب کے لیے ہو جائے۔ کتاب الجامع امام ابن حجر سے پہلے امام مالک نے بھی اپنی موطا میں اس طرح سے اخیر میں ایک حصہ قائم کیا ہے، اور اس میں بھی انہوں نے اسی طرح کی اخلاق سے متعلق حدیثیں جمع کی ہیں۔ تو ابن حجر سے پہلے امام مالک یہ کام کر چکے ہیں۔ اس کتاب میں کل، جیسا کہ شیخ نے بتایا، اس کتاب میں کل 6 حصے ہیں اور 6 ابواب ہیں۔ اس میں ایک باب ہے کتاب الادب، باب الادب، اسی طرح سے البر والصلہ۔ الادب میں بعض آداب ہیں جو سلام سے متعلق، مجلس سے متعلق، یا اس طرح سے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سے متعلق ہیں۔ دوسرا حصہ، دوسرا باب اس میں ہے البر والصلہ، جس میں اخلاق اور صلہ رحمی سے متعلق کچھ باتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسرا حصہ ہے، تیسرا باب ہے الزہد والورع، اس میں دنیا سے دوری، دنیا کی محبت میں کمی، یا اسی طرح سے تقوی سے متعلق چیزیں ہیں۔ چوتھا باب اس میں ہے الترہیب من مساوئ الاخلاق، برے اخلاق سے بچنے کے تعلق سے ترہیب اس میں ہے، ڈراوا اس میں ہے، اس کی وعید اس میں بیان کی گئی ہے۔ پانچواں حصہ اس میں ہے الترغیب فی مکارم الاخلاق، اعلیٰ اور اونچے اخلاق کی ترغیب۔ تو جو اچھی باتیں ہیں وہ اس میں ذکر کی گئی جو اخلاق سے متعلق ہیں۔ اور چھٹا اور آخری جو حصہ ہے وہ ہے الذکر والدعا، تو اس میں اذکار اور بعض دعاؤں کا ذکر ہے۔ اس اعتبار سے یہ جو حصہ ہے اخلاق اور آداب سے متعلق ہے، اور اخیر میں اس میں اذکار ہیں، اس لیے کہ امام بخاری نے بھی اپنی کتاب کو ذکر ہی پر ختم کیا ہے، ابن حجر نے بھی اس کتاب کو اسی پر ختم کیا ہے، امام البخاری کی اقتداء کرتے ہوئے۔ اور ابن حجر کا خاص تعلق رہا ہے صحیح البخاری سے، جس کے بارے میں علماء نے کہا فتح الباری کے بارے میں کہ لا ہجرت بعد الفتح، حدیث میں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں، تو اس طرح سے فتح الباری کے بعد اب ضرورت نہیں رہی صحیح بخاری کی ایسی شرح کرنے کی ہے۔ اگرچہ بعض علماء نے کیا بھی ہے، بہت سے علماء نے کیا ہے، لیکن اس کے باوجود کہا گیا کہ یہ گویا کہ آخری حرف آخر ہے صحیح بخاری کے تعلق سے۔ اور جس طرح سے ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں بخاری کی شرح کی ہے، روات کے اعتبار سے، ابواب کی احادیث سے مناسبت کے اعتبار سے، یا اسی طرح سے احادیث کی شرح کے اعتبار سے، اس کی شان نزول اور اس کے طرق کے جمع کرنے کے اعتبار سے، یا اسی طرح سے دوسری کتابوں میں اس کی زیادات سے متعلق، یہ کام دوسری کتابوں میں دیکھنے میں ویسا نہیں آتا ہے جیسے فتح الباری میں ہے۔ اور بعد والوں نے جو بھی کام کیا ہے کہیں نہ کہیں فتح الباری سے انہوں نے استفادہ کیا ہے۔ تو اس کتاب میں، کتاب الجامع میں، یہ 6 حصے ہیں جن کو ہم انشاءاللہ نہ بہت زیادہ تفصیل سے نہ بہت زیادہ اختصار سے دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ابن حجر رحمہ اللہ کا تعارف اس کی ضرورت نہیں، شیخ نے بھی بہت ساری باتیں بتا دی ہیں۔ ان کی یعنی ان کا نام احمد ابن حجر الاسقلانی ہے۔ الاسقلان یہ نسبت ہے ایک علاقے کی طرف جو فلسطین میں ہے، ان کے آباء و اجداد اسی علاقے سے تھے، لہٰذا ان کی نسبت اس طرف ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ مصر کے رہنے والے تھے، ان کی پیدائش مصر ہی میں ہوئی، اور پیدائش 773 ہجری کی ہے اور وفات 852 ہجری کی ہے۔ تو ابو الفضل شہاب الدین احمد ابن حجر الاسقلانی، یہ اس طرح سے ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ ان کے اساتذہ میں سے امام البلقینی، ابن الملقن العراقی، حافظ العراقی، اور امام الحیثمی، یہ قابل ذکر ہیں۔ ویسے 600 مشائخ سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے، لیکن یہ قابل ذکر نام ہیں جو مشہور علماء کے نام ہیں۔ تلامذہ میں سے ان کے البقائی جو نظم الدرر ان کی مشہور تفسیر ہے، اور اسی طرح سے علامہ سخاوی ہیں جو حدیث کے میدان میں کافی معروف ہیں۔
تو یہ ان کی تلامذہ میں سے مشہور شاگردوں میں سے ہیں۔ ان کی کتابوں کے بارے میں جیسا کہ شیخ نے بتلا دیا ہے، میں اس کی تکرار نہیں کرنا چاہتا۔ بہت ساری کتابیں ہیں جو عام طور سے حدیث کی شروحات، حدیث کی تخریج اور حدیث کے رجال کے تعلق سے یہ کتابیں ان کی ہیں، اور ان کی خدمت اسی میدان کی ہے۔ ان کے بارے میں معروف ہے کہ جب انہوں نے زمزم پیا تو اس وقت میں نیت کی تھی حافظے کی، اور بعض علماء نے کہا ہے کہ امام الذہبی کی طرح حافظے کی انہوں نے دعا یا نیت کی تھی۔ اور زمزم کے بارے میں معروف ہے، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم جس مقصد سے پیا جائے، جس غرض سے پیا جائے، وہ غرض پوری ہوتی ہے، یعنی اسی کے لیے اس کا فائدہ دیتا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ حافظ ابن حجر کا حافظہ یہ بالکل معروف ہے، علماء میں حافظ ان کو کہا جاتا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان کی محنت بھی اپنی جگہ ہے جو انہوں نے حدیث کے تعلق سے اس میدان میں کی۔ بہرحال اس مختصر سے تعارف کے بعد ہم اصل کتاب کی طرف اور اصل شرح کی طرف ہم آتے ہیں۔ یہ جو حصہ ہے کتاب الجامع، اس میں جیسا کہ ہم نے دیکھا 6 حصے ہیں۔ آج سے ہم اس پہلے باب یا پہلے حصے کی شرح کے دیکھیں گے، اور ایک ایک حدیث کر کے انشاءاللہ ہم اس میں دیکھیں گے۔ پہلا حصہ باب الادب ہے۔ ادب سے مراد کیا ہے؟ ادب عربی زبان میں ادب یادب ادبا فہو ادیب، اس باب سے ہے۔ کرم یکرم سے یہ لفظ آتا ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں ادب کے لفظ کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں والادب استعمال ما يحمد قولا وفعلا، ادب کہتے ہیں ایسے اقوال اور افعال کو اپنے عمل میں لانے کو جن کی تعریف کی جائے، جو قابل تعریف ہوں۔ اچھے قول و عمل کے اہتمام کو ادب کہتے ہیں۔ وعبر بعضهم عنه بأنه الأخذ بمكارم الأخلاق، بعض اہل علم نے اس کی تعبیر اس طرح بیان کی ہے کہ یہ اعلیٰ اور اشرف اخلاق کے اہتمام کو کہتے ہیں۔ وقیل الوقوف مع المستحسنات، بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ اچھی چیزوں پر قائم رہنے کو ادب کہتے ہیں۔ وقیل هو تعظیم من فوقک والرفق بمن دونک، بعض علماء نے یہ بھی اس کی تعریف بیان کی ہے کہ ادب کے معنی ہے جو ہم سے اوپر ہیں اس کی تعظیم کی جائے، اور جو ہم سے نیچے ہے، ہم سے کم ہے کسی بھی اعتبار سے، اس کے ساتھ نرمی کا سلوک کیا جائے۔ وقیل انه مأخوذ من المأدبہ وهي الدعوة الى الطعام سمی بذلك لأنه يدعى الیہ، کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے، بعض اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ ادب کا لفظ مأدبہ سے آیا ہے۔ مأدبہ دعوت کو کہتے ہیں، کھانے کی دعوت کو، اور جس کے لیے لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ تو دعوت کے معنی خود بلانے کے ہیں، تو ادب کا لفظ دعوت کے معنی میں کس طرح سے ہے؟ کہتے ہیں سمی بذالک لأنہ یدعى الیہ، کہ اس کی طرف بلایا جاتا ہے، اس لیے اس کو مأدبہ کہتے ہیں، اور اس لیے اس کو ادب کہا جاتا ہے۔ یعنی ادب سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کی لوگوں کو دعوت دی جا سکتی ہے، اور ان کو لوگوں کو اس کی طرف بلایا جا سکتا ہے، بلایا جانا چاہیے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کی طرف لوگوں کو دعوت دی جانی چاہیے، اور جس کی طرف لوگوں کو بلایا جائے۔ حدیث میں بھی ادب کا لفظ آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایما رجل کانت عنده ولیدۃ، جو بھی شخص اس کے پاس کوئی باندی تھی، فعلمها فاحسن تعلیمها، تو اس نے اس باندی کو اچھی تعلیم دی، وادبها فاحسن تادیبها، اور اس کو بہترین ادب سکھایا، ثم اعتقها، پھر اس کو آزاد کیا، وتزوجها، اور اس سے نکاح کیا، فلہ اجران، تو اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم اور تأدیب 2 الگ الگ چیزیں بیان کی ہیں۔ علم اور ادب 2 چیزیں بیان کی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ادب علم کے ساتھ ضروری ہے، صرف علم کافی نہیں ہے، بلکہ انسان کی زندگی میں ادب بھی ہونا چاہیے۔ اور ادب سے مراد وہی اخلاق ہیں، وہی اعمال ہیں جو ایک انسان کو بہتر بناتے ہیں اور اللہ سے قریب اور بندوں سے بھی قریب کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اور ایک حدیث اس سلسلے میں ابن عمر کا قول اس میں ہے
انہوں نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے کہا ادب ابنک، اپنے بیٹے کو ادب سکھا، فإنك مسؤول عن ولدك ماذا ادبته وماذا علمته۔ امام البیہقی نے شعب الایمان میں اس روایت کو نقل کیا ہے اور اس کی سند جید ہے۔ کہتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ادب سکھا، اس لیے کہ تجھ سے پوچھا جائے گا تیری اولاد کے بارے میں کہ تو نے اس کو کیا ادب سکھایا اور اس کو کیا تعلیم دی۔ یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادب اور علم دو چیزیں بیان کی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے لیے صرف معلومات کافی نہیں ہے، بلکہ اس معلومات کے مطابق اپنے اخلاق کو بنانا بھی ضروری ہے، اپنے اندر ان اوصاف کو پیدا کرنا جن سے ایک انسان بہتر زندگی گزارتا ہے، اچھے اخلاق والی زندگی گزارتا ہے۔ یہ علم کے ساتھ ضروری ہے۔ بعض اوقات معلومات انسان کے پاس آ جاتی ہے لیکن وہ اخلاق نہیں آتے ہیں جو علماء سے، عوام سے، اپنے سے بڑوں سے، اپنے سے چھوٹوں سے اس کو نبھانا ہے، وہ اخلاق اس کے اندر نہیں آتے ہیں۔ ایسا انسان علم کے باوجود جاہل رہتا ہے۔ لہٰذا علم حاصل کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ شرعی آداب، اسلامی آداب کا لحاظ رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا علقوا الصوت حیث یراہ اہل البیت فإنہ ادب لہم۔ امام الطبرانی نے الکبیر میں اس کو روایت کیا ہے، سیل جامع صغیر حدیث نمبر 4022، حدیث حسن ہے۔ آپ فرماتے ہیں علق الصوت، چابک، کوڑا یا ڈنڈا جس کو ہم کہیں، لاٹھی، جو بھی ہو سکتا ہے جو سزا کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو چابک کو یا ہنٹر کو لٹکائے رکھو، علق الصوت حیث یراہ اہل البیت، ایسی جگہ رکھو جہاں سے سارے گھر والوں کو دکھائی دے۔ کیوں؟ فإنہ ادب لہم، اس لیے کہ یہ ان کے لیے ادب کا ذریعہ بنے گا۔ یعنی اسلام میں یہ چیز بھی ہے کہ گھر کا بڑا لوگ اس کی تعظیم کرنے والے ہوں اور اتنے بے فکر نہ ہو جائیں کہ بد اخلاقی پر اتر آئیں، اس کا ڈر بھی ان کے دلوں میں ہونا چاہیے۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ ہنٹر استعمال کرو، ان کی پٹائی کرو، بلکہ یہ کہا گیا کہ اس کو ایسی جگہ رکھو کہ لوگ دیکھ کے ہی سنبھل جائیں اور اپنے اخلاق کو درست کریں، ایسا کوئی کام نہ کریں جو اخلاقی اعتبار سے برا ہو۔ شیخ محمد بن صالح بن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں والادب نوعان، ادب مع اللہ وادب مع عباد اللہ۔ فتح ذی الجلال والاکرام جو اسی بلوغ المرام کی شرح ہے شیخ کی، اس میں انہوں نے کہا کہ ادب دو طرح کا ہوتا ہے، یعنی ایک انسان کو آداب اپنانے چاہیے تو کس کی نسبت سے ہے؟ ایک ادب ہے اللہ کے تعلق سے اور ایک ادب ہے لوگوں کے تعلق سے۔ اللہ کا بھی ادب ہونا چاہیے۔ ایک انسان اللہ کا ادب، اللہ سے حیا کرنا، اللہ رب العالمین پر توکل کرنا، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، اللہ رب العالمین سے دعا میں بندگی کے ساتھ اور رغبت اور رہبت کے ساتھ، خشوع کے ساتھ دعا کرنا، اور اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ کے ساتھ ادب ہیں۔ اللہ کے کلام کا ادب ہے، اللہ کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات کو ترجیح نہیں دینا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ کے آداب میں سے ہیں، اور بہت سارے آداب ہیں۔ اسی طرح سے بندوں کے ساتھ بھی آداب ہیں، لوگوں کا لحاظ کرنا، بڑے چھوٹے کے ساتھ تمیز سے برتاؤ کرنا، بڑوں کی تعظیم کرنا، چھوٹوں پر رحم کرنا، علماء کا حق جاننا، یہ سارے جو معاملات ہیں یہ آداب میں سے ہیں۔ تو ادب صرف بندوں کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ادب اللہ کے معاملے میں من باب اولا ہوتا ہے۔ اللہ کا زیادہ حق ہم پر ہے کہ ہم اللہ کا ادب کریں اور اللہ کے ساتھ تعظیم کا معاملہ کریں۔ تو یہ چیزیں ہیں جو ادب کے تعلق سے تھیں۔ تو ادب یہ پہلا باب ہے جو ابن حجر نے کتاب الجامع میں قائم کیا ہے۔ آئیے اب ہم اس کی پہلی حدیث دیکھتے ہیں، اور یہ حدیث اگرچہ چھوٹی ہے لیکن اس میں 6 باتیں بیان ہوئی ہیں اور یہ 6 چیزیں تفصیل طلب ہیں۔ آج کے درس میں ہم کوشش کریں گے یہ ساری باتیں سمجھ لیں۔ آئیے پہلے حدیث دیکھتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم 6 اذا لقیتہ فسلم علیہ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ۔ رواہ مسلم۔
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان پر 6 حق ہیں۔ وہ 6 حق کیا ہیں؟ اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب تو اس سے ملاقات کریں تو اس کو سلام کر۔ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب وہ تجھ کو بلائے دعوت دے اس کی دعوت قبول کر۔ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، جب وہ تجھ سے مشورہ چاہے یا خیر خواہی کی امید رکھے، خیر خواہی طلب کرے تو اس کی خیر خواہی کر، اس کا بھلا چاہ۔ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، جب وہ چھینکے اور اللہ کی حمد کہے، الحمدللہ کہیں تو تشمیت کر، اس کی تفصیل ہم آگے دیکھیں گے۔ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کر، اس سے ملنے جا، اس کی بیمار پرسی کر۔ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، اور جب وہ مر جائے تو پھر اس کے جنازے کے پیچھے جا۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ ابن حجر نے یہاں پر مسلم کا حوالہ دیا ہے، لیکن یہ حدیث بخاری میں بھی تھوڑے فرق کے ساتھ میں ہے۔ امام البخاری نے کتاب الجنائز حدیث نمبر 1240 پر اس کو روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، اور اس میں 6 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلا ٹکڑا اور سب سے پہلی بات اس میں یہ ہے کہ حق المسلم علی المسلم 6، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ یہاں سوال یہ ہے کہ کیا مسلمان کے مسلمان پر صرف 6 حق ہیں؟ کیا یہ بطور تحدید بیان کیا گیا ہے، یا سارے حقوق میں سے یہاں اہمیت کے پیش نظر 6 حقوق بیان کیے گئے ہیں؟ شیخ محمد بن صالح بن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں قولہ حق المسلم علی المسلم 6، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر فرمانا کہ مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، ھذا لا یعنی الحصر، یہاں مراد حصر نہیں ہے، یہ نہیں کہ 6 ہی حقوق ہیں، بل ہونا کا حقوق اخرى، بلکہ مسلمان کے مسلمان پر اس سے زیادہ حق ہیں۔ اس میں ایک دیکھا جائے تو سلام کا جواب دینا بھی ایک حق ہے۔ یہاں پر سلام کرنے کا ذکر ہے، لیکن بعض روایات میں دوسری ایک روایت ہے جس میں آیا ہے کہ جب وہ سلام کرے تو اس کا جواب دے، تو یہ زیادہ حق ہوا، اور اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی حق ہیں۔ تو ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ یہاں پر 6 بطور تمثیل ہیں، مثال کے طور پر بیان کیے گئے ہیں، بطور تحدید نہیں ہے۔ دوسری بات یہاں پر ہے کہ حق سے مراد کیا ہے، کہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے تو فقہی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے اس کا حکم کیا ہے؟ کہ یہ ساری چیزیں جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں یہ واجبات میں سے ہیں، لازم ہیں، یا یہ مستحبات میں سے ہیں کہ ان کا کرنا اچھا ہے لیکن لازم نہیں؟ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان باتوں کو جاننے کے بعد ان کا اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے ہم گناہ گار ہو جائیں۔ جیسے نماز، 5 وقت کی نماز فرض ہے، اگر آدمی نہیں پڑھتا ہے تو آدمی گناہ گار ہوگا، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا، اور بعض علماء کے مطابق کافر بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن تہجد کی نماز اگر نہیں پڑھتا ہے تو گناہ گار نہیں ہوتا ہے، پڑھتا ہے تو ثواب ملتا ہے۔ تو نماز ہی ہے، ایک نماز فرض ہے لیکن دوسری فرض نہیں۔ تو ان 6 چیزوں کا حکم کیا ہے؟ کیا یہ لازم ہے یا لازم نہیں ہے؟ بس ان کی فضیلت ہے، یا یہ ایسی چیزیں ہیں جن کا نہ کرنا گناہ گار بناتا ہے؟ آئیے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ علامہ صنعانی کہتے ہیں سبل السلام میں، جو بلوغ المرام کی شرح ہے، والمراد بالحق ما لا ينبغي ترکہ، کہتے ہیں حق سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کا چھوڑنا کسی بھی اعتبار سے مناسب نہیں ہے۔ وَيَكُونُ فِعْلُهُ إِمَّا وَاجِبًا أَوْ مَنْدُوبًا نَدْبًا مُؤَكَّدًا، کہتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں یا تو یہ ایسی ہیں کہ یہ واجب ہیں، یا پھر ایسی ہیں کہ ان کا کرنا مندوب ہے، مستحب ہے، لیکن ایسا مستحب جس کا اہتمام بہت زیادہ کرنا چاہیے، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، یوں ہی کوئی نفل چیز نہیں ہے بلکہ تأکید اس کی ہے۔ شبیہم بالواجب الذی لا ينبغی ترکہ، کہتے یہ ایسا ہے، ایسا مستحب ہے گویا کہ واجب کے مشابہ ہو جس کو چھوڑنا مناسب نہیں ہے۔ سبل السلام میں یہ بات علامہ صنعانی نے کہی ہے۔ واجب کا لفظ عربی زبان میں یا قرآن و سنت میں عام طور سے حق کا جو لفظ ہے یہ واجب کے لیے آتا ہے۔ اگر کوئی قرینہ صارفہ ہو، کوئی ایسی دلیل ہو
جو واجب سے اس کو ہٹاتی ہو تب تو ٹھیک، ورنہ عام طور سے جہاں بھی حق کا لفظ آئے اس سے مراد واجب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ یہی حدیث ایک دوسرے طریق سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے، اور ابو ہریرہ امام مسلم ہی نے اس کو روایت کیا ہے، لیکن اس کے الفاظ الگ ہیں۔ اس میں 5 چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خمس تجب للمسلم علی اخیہ، 5 چیزیں ہیں جو ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے لیے واجب ہیں۔ تو یہاں پر لفظ واجب آیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ لازم ہے۔ رد السلام، سلام کا جواب دینا، وہ تشمیت العاطس، چھینکنے والے کا الحمدللہ کہنے پر جواب دینا، وہ اجابت الدعوہ، دعا یعنی پکارنے پر جانا یا دعوت قبول کرنا، وہ عیادت المریض، بیمار پرسی کرنا، عیادت کرنا، وہ اتباع الجنائز، اور جنازے کے ساتھ جاننا۔ امام مسلم نے کتاب السلام میں حدیث نمبر 2162 پر اس کو روایت کیا ہے۔ یہاں پر 2 باتیں معلوم ہوئی، ایک تو یہ کہ اس حدیث میں بطور واجب اس کو ذکر کیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں لوازمات میں سے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ یہاں 5 چیزیں ذکر کی گئی، جن میں ایک چیز زائد ہے جو پچھلی حدیث میں آئی تھی، جس میں سلام کرنے کا ذکر تھا، یہاں پر سلام کا جواب دینے کا ذکر ہے۔ تو حدیث کے مختلف طرق سے ایک حدیث کی وضاحت دوسری حدیث سے ہوتی ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر حق سے مراد یہ ہے والظاہر ان المراد به هنا وجوب الکفایہ، کہتے ہیں کہ یہاں پر جو حق لفظ آیا ہے کہ 6 چیزیں حق ہیں مسلمان پر، ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان پر حق ہیں، کہتے ہیں کہ وجوب کفایہ ہے، یعنی بعض مسلمانوں میں سے کچھ لوگ اگر کر لیں سارے مسلمانوں میں سے کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن شیخ محمد ابن علی ابن آدم الاثیوبی کہتے ہیں القول بالکفایۃ علی الاطلاق فیہ نظر، کہتے ہیں علی الاطلاق یہ کہنا ٹھیک نہیں ہوگا کہ یہ ساری چیزیں فرض کفایہ ہیں یا الوجوب علی الکفایہ ہیں، کہ ساروں کے لیے ضروری نہیں ہے۔ کہتے ہیں فإن بعضها علی الاعیان کتشمیت العاطس، اس لیے کہ بعض چیزیں اس حدیث میں جو آئی ہیں وہ ایسی بھی ہیں کہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ کرے۔ مثال کے طور پر چھینکنے والے کا جواب دینا، الحمدللہ کہنے پر یرحمک اللہ کہنا، یہ واجب عینی ہے، کما سنحققہ انشاءاللہ، جیسا کہ ہم تحقیق میں بیان کریں گے۔ ذخیرۃ العقبہ میں یہ بات انہوں نے بیان کی ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں ان 6 چیزوں کا فردن کیا حکم ہے۔ پہلی چیز بیان ہوئی اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب مسلمان سے تیری ملاقات ہو تو تو اس کو سلام کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں سلام کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افشوا السلام بینکم تحابوا، امام حاکم نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 1086، حدیث صحیح ہے۔ افشوا السلام بینکم، سلام کو آپس میں عام کرو۔ ایک بات یہاں معلوم ہوئی اس حدیث سے کہ سلام کے عام کرنے کا حکم ہے، اور جس چیز کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں وہ واجب ہوتی ہے، اور ایسی کئی حدیثیں ہیں جن میں سلام کا حکم ہے، جس سے ظاہر بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ سلام کرنا بھی واجب ہے۔ بعض احیان میں، بعض اوقات میں یہ واجب یعنی اس ایک شخص پر ہوتا ہے، اور بعض حالات میں یہ واجب علی الکفایہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک کر دے تو کافی۔ اس کی اب تفصیل ہم دیکھیں گے۔ اس حدیث میں بات معلوم ہوتی ہے کہ افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ اس سے بعض علماء نے استدلال کیا ہے کہ سلام کا چپکے سے کرنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو افشا سے مراد اس کو ظاہر کرنا ہے، لہٰذا جب ہم سلام کسی کو کریں تو آواز سے سلام کریں۔ السلام علیکم، کم سے کم یہ الفاظ اس کے ہونے چاہیے، یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یا اس سے زائد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بس اس سے زائد سلام میں الفاظ نہیں ہیں۔ اور یہاں کہا گیا کہ آپس میں سلام کو عام کرو، تحابو، تم میں آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ اسلام ایسا دین ہے جو آپس میں محبت پیدا کرتا ہے، اور انہی اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں۔ بہت سارے قوموں میں آپس میں جب ملاقات کرتے ہیں تو مختلف تحیات ان کے ہوتے ہیں،
مختلف الفاظ وہ گریٹنگز کے طور پر استعمال کرتے ہیں، سیلوٹیشنز کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اسلام کا لفظ، اسلام کا تحیہ بہت عمدہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تین چیزیں آپ دیکھیں، تینوں چیزوں کو آپ جمع کریں کتنی عمدہ چیز ہے۔ تم پر سلامتی ہو، شرک سے تم بچے رہو، بدعات سے بچے رہو، گناہوں سے بچے رہو، بیماریوں سے اور ہر قسم کی پریشانی دنیا اور آخرت کی، اس سے تم محفوظ رہو، سلامت رہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت تم پر ہو، اللہ تم پر رحم فرمائے، اور وبرکاتہ، اور جو بھی خیر تم کو نصیب ہو اس میں اللہ تعالیٰ تم پر برکتیں نازل فرمائے۔ آپ دیکھیے سلامتی بھی اس میں ہے، اور رحمت بھی اللہ کی ہے، اور خیر میں برکت بھی اللہ کی طرف سے۔ اس سے بہتر انسان کسی کے لیے کیا دعا کر سکتا ہے کہ سارے شر سے محفوظ ہو جا، سلامت ہو جا، ساری خیر تجھ کو نصیب ہو، لیکن قلیل نہیں، برکت کے ساتھ۔ خیر تھوڑی بھی مل سکتی ہے، برکت کے ساتھ تجھ کو خیر نصیب ہو، شر سے محفوظ، خیر کا حصول برکت کے ساتھ، اور سب سے بڑی چیز دنیا اور آخرت میں اللہ کی رحمت، کیونکہ جنت بھی اللہ کی رحمت ہے، حدیث میں جیسا کہ آیا ہے۔ تو یہ جو تحیہ ہے یہ اسلام کا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، ہائی، ہلو، ہاؤ ڈو یو ڈو، یہ ساری چیزیں خرافات ہیں۔ مسلمان کو چاہیے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جب ملاقات کرے سلام کرے، یہ اسلام کا طریقہ ہے، اور اس میں دعا ہے، اور اس کی خیر یہ ہے کہ وہ جب جواب دیتا ہے تو یہ بھی اس کا مستحق بنتا ہے جس کی دوسروں کے لیے دعا کر رہا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں ایک بات ملی کہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لقیت فسلم علیہ، جب تو ملاقات کرے مسلمان سے تو اس کو سلام کر۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ ملاقات کے ساتھ ساتھ مفارقت کے وقت بھی سلام ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا انتهى احدكم الى المجلس فليسلم، جب تم میں سے کوئی شخص کسی مجلس میں آئے تو وہ سلام کرے۔ فاذا اراد ان يقوم فليسلم، جب وہ اٹھ کے جانے لگے تب بھی سلام کرے۔ فلیست الاولى باحق من الاخرہ، پہلا سلام دوسرے سلام سے زیادہ حقدار نہیں ہے یا زیادہ ضروری نہیں ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جتنا زیادہ ضروری پہلا سلام تھا اتنا ہی دوسرا بھی ہے۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جیسے مجلس میں آتے وقت سلام ہے، ملتے وقت سلام ہے، اسی طرح سے جاتے وقت اور مفارقت کے وقت بھی سلام ہے۔ امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ میں نہیں ہے، ابن حبان اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 400 پر شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ ملاقات اور مفارقت دونوں کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا حکم دیا ہے۔ سلام کی ابتدا کرنا، اس کا حکم کیا ہے؟ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ نَقَلَ ابن عبد البر الاجماع على ان الابتداء بالسلام سنہ۔ فتح الباری میں ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ سلام کی ابتدا سنت ہے، اور امام النووی رحمہ اللہ نے شرح مسلم میں کہا ہے کہ سلام کی ابتدا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ لیکن بعض علماء نے اس پر اعتراض کیا ہے۔ مثال کے طور پر شیخ الالبانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقد ذکر القرطبی فی تفسیرہ اجماع العلماء ایضا علی انہ سنت مرغب فیہا، کہتے ہیں کہ امام القرطبی رحمہ اللہ نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے علماء کا کہ سلام کرنا ایک ایسی چیز ہے جو سنت ہے، جس کی ترغیب ہے، اور اس میں رغبت دلائی گئی ہے، یا یہ مرغوب چیز ہے۔ وفی صحت هذا الاطلاق نظر عندی، لیکن اس طرح سے علی الاطلاق بغیر قید کے کہہ دینا کہ سلام سنت ہے، لازم نہیں ہے، میرے نزدیک اس میں ملاحظہ ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے اس اطلاق کے ساتھ میں۔ صحیح الادب المفرد میں شیخ الالبانی نے یہ بات کہی ہے۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا ما الصارف عن الوجوب فی ابتداء السلام لقوله صلی اللہ علیہ وسلم اذا لقیتہ فسلم علیہ۔ شیخ بن باز سے پوچھا گیا کہ سلام کی ابتدا کے تعلق سے جو حدیث میں آیا ہے کہ جب تو مسلمان سے ملے تو اس کو سلام کر، اس کے واجب ہونے کو ہٹانے والی کیا دلیل ہے؟
کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی حکم دیتے ہیں تو لازم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات لازم نہیں ہے کہ آدمی سلام کرے، سلام لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اس کو وجوب سے ہٹانے والی کون سی دلیل ہے؟ شیخ بن باز نے جواب دیا لا اعلم، میرے علم میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے، اور کہا کہ والقول بالوجوب ليس بالبعید لأن الأوامر واضحة۔ بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سلام کی شروعات کا واجب ہونا دور بعید نہیں ہے، یعنی یہ ممکن ہے کہ یہ مراد اس سے واجب ہو، اس لیے کہ اس تعلق سے جو حکم حدیثوں میں آئے ہیں وہ واضح ہیں۔ بہت ساری حدیثیں ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ سلام کریں، اس لیے بعض علماء یہ اس بات کی بھی قائل ہیں کہ یہ واجب ہے، بعض صورتوں میں واجب ہے۔ مسائل بن باز میں یہ بات صفحہ نمبر 241 پر ہے۔ اس کے واجب ہونے کی دلیل کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام، جو آدمی سلام سے شروعات نہ کرے، جو آدمی سلام نہ کرے اس کو گھر میں آنے کی اجازت مت دو۔ لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام، ایسی تعزیر، ایسی سزا کس کو دی جاتی ہے؟ ایسی چیز پر یہ سزا نہیں دی جا سکتی جو چھوڑی بھی جا سکتی ہو۔ امام البیہقی نے شعب الایمان میں یہ روایت نقل کی ہے، شیخ الالبانی نے صحیح الجامع الصغیر میں 7190 پر اس کو صحیح کہا ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں گے طبرانی ہی کی حدیث میں امام طبرانی نے الاوسط میں روایت نقل کی ہے من بدأ بالکلام قبل السلام فلا تجیبوه، جو آدمی سلام سے پہلے بات شروع کر دے تم اس کی بات کا جواب ہی مت دو، جو آدمی سلام سے پہلے کلام کریں تم اس کا جواب مت دو۔ صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 6122 اور حدیث حسن ہے۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے، اور اس طرح کی بہت ساری احادیث ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سلام کا حکم ہے، اور سلام شروع نہ کرنے اور نہ کر کے بات کرنے یا داخل ہونے کی کوشش کرنے پر ممانعت حدیث میں آئی ہے۔ اس کو اجازت مت دو آنے کی، اس کو جواب مت دو بات کا۔ حدیث میں یہ بات اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ واجب ہے۔ بعض صورتوں میں یہ فرض کفایہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مر رجال بقوم، جب کچھ لوگ کسی قوم پر ان کا گزر ہو، فسلم رجل من الذین مروا علی الجلوس، جو لوگ گئے ہیں وہ بیٹھنے والوں میں سے، ان میں سے جانے والوں میں سے ایک آدمی بیٹھنے والوں کو سلام کرے، یعنی کچھ لوگ آئے کچھ لوگوں کے پاس، تو آنے والوں میں سے ایک نے سلام کیا جن کے پاس وہ گئے ہیں، ورد من هؤلاء واحد، اور جن لوگوں کے پاس یہ گئے ہیں ان میں سے ایک نے جواب دے دیا، فرماتے ہیں اجزاء عن هؤلاء وعن هؤلاء، ان کی طرف سے بھی کافی ہے اور ان کی طرف سے بھی کافی ہے۔ یعنی 10 لوگ 5-10 لوگوں کے پاس گئے، جانے والوں میں سے ایک نے سلام کیا اور جن کے پاس گئے تھے ان میں سے ایک نے جواب دیا، سب نے سلام نہیں کیا اور سب نے جواب نہیں دیا، ایک نے سلام کیا ایک نے جواب دیا، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ کافی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے، یا یہ الوجوب علی الکفایہ ہے۔ ہر آدمی کو سلام کرنا ضروری نہیں، ایک بھی جماعت کی طرف سے سلام کر دے کافی ہے، اور ایک جواب دے دے تو کافی ہے۔ حافظ ابو نعیم نے اس کو حلیۃ الاولیاء میں روایت کیا ہے، اور شیخ الالبانی نے صحیح الجامع الصغیر میں اس کو صحیح کہا ہے، حدیث نمبر 798 پر۔ تو اس پوری گفتگو سے بات معلوم ہوتی ہے کہ علی الاطلاق یہ کہنا کہ سلام سنت ہے، واجب نہیں، صحیح نہیں ہے۔ شیخ الالبانی نے کہا کہ یہ کیسے ہم مان لیں، ایک آدمی مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے اور سلام ایک دوسرے کو نہ کریں، اور اس طرح سے کوئی بھی سلام نہ کرے اور سب چھوڑ دیں سلام کو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ سلام یہ واجب ہے، اور بعض صورتوں میں جیسا کہ ہم نے دیکھا یہ فرض کفایہ ہو جاتا ہے۔ بعض صورتوں میں یا بعض لوگوں کو سلام نہیں کرنا چاہیے، یعنی حدیث کا جو عموم ہے کہ جب بھی تو مسلمان سے ملے سلام کر، کیا یہ علی الاطلاق ہے؟ نہیں، بلکہ بعض صورتوں میں بعض لوگوں کو سلام نہیں کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی پیشاب پاخانے میں مشغول ہو، اس وقت اس کو سلام نہیں کیا جائے گا۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس روایت ہے کہ ان رجلا مر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یبول، ایک شخص گزرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے
اور آپ قضائے حاجت کر رہے تھے، پیشاب کر رہے تھے. فسلم علیہ، اس نے آپ کو سلام کیا. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعد میں آپ نے آ کے اس شخص سے کہا، اذا رأیتنی علی مثل هذه الحالة فلا تسلم علیہ، جب تم مجھے اس طرح کی حالت میں دیکھو تو مجھے سلام مت کرو. فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك، اگر تم ایسا کرو گے تو میں تمہیں جواب نہیں دوں گا. اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور حدیث نمبر 352 پر یہ حدیث موجود ہے اور صحیح ہے. اسی طرح سے بعض صورتوں میں گناہ گار شخص کو اس کی اصلاح کے لیے سلام نہ کیا جائے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس سے سلام بند کرنے میں اس کی اصلاح ہوتی ہے یا نہیں. اگر اصلاح ہوتی ہے تو ٹھیک، اگر وہ اور بگڑ جاتا ہے تو پھر سلام بند نہیں کرنا چاہیے. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں مر نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قوم فیہم رجل متخلق بخلوق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض لوگوں پر سے گزرے اور ان میں ایک شخص ایسا بھی تھا کہ اس نے خوشبو لگا رکھی تھی، ایسی خوشبو جو زعفران والی ہوتی ہے، جو عورتوں کے لیے خاص ہے. عورتوں والی خوشبو مرد نے بھی لگا رکھی تھی زعفران کے ساتھ، یہ مرد کے لیے ممنوع ہے. فنظر الیہم وسلم علیہم واعرض عن الرجل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، جو لوگوں میں بیٹھا تھا ان لوگوں کو سلام کیا لیکن اس سے اعراض کیا، یعنی ان کو سلام کیا، اس کو نہیں. فقال الرجل اعرضت عنی، اس شخص نے کہا اللہ کے رسول آپ نے مجھ سے اعراض کیا. قال بین عینیہ جمرۃ، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان آگ کا انگارہ ہے. تو اس حدیث کو امام البخاری نے الادب المفرد میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 1020، اور یہ حدیث حسن ہے. اس حدیث سے اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے ظاہر کر کے کھلم کھلا، تو صالحین میں سے بعض لوگ جو بڑے لوگ ہیں اس کو سلام نہ کریں، جس سے اس کی اصلاح ہو سکتی ہو، ڈر کے کہ مجھ کو سلام ہی نہیں کر رہے ہیں تو وہ سدھر جائے. اگر سدھرنے کا اس کا امکان ہو تو ایسے آدمی کو تأدیب کے طور پر اصلاح کے لیے سلام نہ کریں تو یہ بھی روا ہے. آپ جانتے ہیں کہ 3 صحابہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے اور ٹالتے رہے یہاں تک کہ آپ واپس لوٹ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ صحابہ سے کہا تھا کہ اس کو سلامت کرو اور جواب بھی مت دو. تو بعض اوقات ایسے حالات بھی آ سکتے ہیں، لیکن اس میں دیکھنا ضروری کہ اس سے فائدہ ہوا یا نقصان. اسی طرح سے اہل کتاب کو سلام نہیں کیا جائے گا، اور یہ حدیثیں آگے بھی آئیں گی انشاءاللہ، اس کی تفصیل یہاں ذکر نہیں کی جائے گی، لیکن چونکہ مسئلے کے ضمن میں ہیں اس عموم سے اس کو نکالنے کے لیے حدیثیں بھی ہیں. آپ نے فرمایا لا تبدأ الیہود ولا النصارى بالسلام، یہود و نصارہ کو سلام میں پہل مت کرو. فاذا لقیتم احدهم فی طریق فاضطروه الى اضیقه، کہا کہ اگر تم مجبور ہو جاؤ، تم ملاقات تمہاری راستے میں ان سے ہو جاؤ تو تم ان کو تنگی کی طرف لے جاؤ، یعنی تم ان کو سلام کرنے پر مجبور کرو، تم سلام مت کرو. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. اسی طرح سے مشرکین کو بھی سلام نہیں کیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا لقیتم المشرکین فی الطریق فلا تبدؤوہم بالسلام، جب راستے میں تم مشرکین سے تمہاری ملاقات ہو تو سلام میں پہل مت کرو. واضطروہم الی اضیقها، اور تم انہیں تنگی کی طرف ہی لے جاؤ، یعنی مراد یہ ہے کہ تم انہیں سلام کرنے پر مجبور کرو، تم سلام مت کرو. امام ابن سنی نے اس کو روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 791 پر شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. اس پوری گفتگو سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب مسلمان سے ملاقات ہو تو اسے سلام کر. معلوم ہے کہ سلام مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے، اس لیے کہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے، یہ مشرکین اور کفار اور اہل کتاب کے لیے نہیں ہے، مسلمان کے لیے سلام ہے. مزید یہ کہ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ سلام کرنا یہ واجب ہے، اور بعض حالات میں یہ واجب کفایہ ہوتا ہے، فرض کفایہ ہوتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ یہ سنت ہے یہ مناسب نہیں ہے. اگر کسی کا قول یہ ہے بھی سنت تو اتنا مؤکد ہے گویا کہ واجب ہے، لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ کہا جائے کہ جمہور اس کے قائل ہیں، نہ کہ اس پر اجماع ہے. دوسری بات جو حدیث میں آئی ہے، دوسرا حق مسلمان کا مسلمان پر کیا ہے،
وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب ایک مسلمان تجھ کو بلائیں پکاریں تو تو اس کی پکار پر جا، یا جب وہ تجھے دعوت دے کھانے کی تو تو اس کے کھانے کی دعوت میں جا۔ دونوں معنی اس سے مراد لیے جا سکتے ہیں۔ اذا دعاک میں تجھ کو جب بلائیں تو تو جا، یعنی مدد کے لیے بلائے۔ ایک مسلمان گر گیا اور آپ کو بلا رہا ہے مجھ کو اٹھانے کے لیے آؤ، میری مدد کے لیے آؤ، یا کوئی مظلوم ہے وہ پکار رہا ہے مدد کے لیے، تو یہ بھی دعوت میں آتا ہے، یہ بلانا ہوتا ہے، پکار ہوتی ہے۔ عربی زبان میں دعا کے معنی پکارنے کے ہوتے ہیں۔ تو انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میں نے اپنی قوم کو پکار کے دعوت دی، یا اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، تو پکار کے لیے دعا کا لفظ آتا ہے۔ تو جب مسلمان تجھے پکارے اور تجھے بلائیں تو تو اس کی پکار پر جا، اس کی دعوت قبول کر۔ دونوں معنی یہاں مراد ہے۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ مسلمان کی دعوت قبول کرنا واجب ہے یا نہیں؟ یہاں پر یہ بھی جو چیز ہے، حق ہے مسلمان کا مسلمان پر۔ آئیے اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ دعوت میں دو طرح کی دعوت میں علماء نے فرق کیا ہے۔ ایک دعوت عام ہے، کبھی بھی دعوت دے دی آئیے کھانے کے لیے، وہ دعوت کیا یہ بھی واجب ہے؟ یا دعوت خاص طور سے ولیمہ کی دعوت ہے۔ عام طور سے علماء اس کے قائل ہیں کہ ولیمہ کی دعوت تو واجب ہے ہی، اس میں کوئی خلاف نہیں ہے، اس سے صاف صریح حدیث اس بارے میں موجود ہے۔ کیا عام دعوتیں بھی واجب ہیں؟ آئیے اس کو ہم دیکھتے ہیں اس حدیث کے تحت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کی دعوت کے سلسلے میں فرمایا، بئس الطعام طعام الولیمہ، بڑا برا کھانا ہے وہ جو ولیمہ کا کھانا ہے۔ کون سا ولیمہ؟ یدعا الیہ الاغنیاء ویترک المساکین، ایسے ولیمے کی دعوت جس میں صرف مالداروں کو دعوت دی جائے اور جس میں مساکین غربا و فقراء کو چھوڑ دیا جائے، یعنی ان کو نہ بلایا جائے، صرف امیر لوگوں کو بلا لیا، غریبوں کو نہیں بلایا۔ برا ولیمہ ہے وہ، بری دعوت ہے ولیمے کی۔ پھر آپ نے فرمایا فمن لم یأت الدعوۃ فقد عصى اللہ ورسولہ، اور جو اس دعوت کو قبول نہ کرے، ولیمے کی دعوت میں نہ جائیں، اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے۔ اس حدیث میں صراحت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کی دعوت کے بارے میں کہا کہ جس آدمی نے ولیمے کی دعوت قبول نہ کی اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعوت میں نہ جانا گناہ ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واجب ہے۔ تو ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ ولیمہ، دعوت ولیمہ واجب ہے۔ امام البخاری نے کتاب النکاح حدیث نمبر 5177 اور امام مسلم نے کتاب النکاح میں 1432 پر اس کو روایت کیا، الفاظ مسلم کے ہیں۔ یہاں ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا ولیمے کے علاوہ دعوت بھی قبول کرنا واجب ہے یا نہیں؟ ایک حدیث جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اس میں ولیمہ کے علاوہ دعوت کا بھی ذکر ملتا ہے۔ مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من دعی الی عرس او نحوہ فلیجب، جس کو ولیمے کی دعوت دی جائے یا اسی طرح کی کوئی دعوت دی جائے تو اسے چاہیے کہ اس دعوت کو قبول کرے۔ امام مسلم نے اس کو کتاب النکاح میں حدیث نمبر 1429 پر ذکر کیا ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ولیمے کا ذکر تو اس میں ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ اس قسم کی اس طرح کی دعوتیں او نحوی کا ذکر یہاں پر بتاتا ہے کہ اور بھی دعوت اگر کوئی ہو تو اس سے بھی، اس کو بھی قبول کرنا، اس کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ اس حدیث کے راوی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ایک عام قاعدہ اہل علم کے نزدیک ہے کہ راوی اپنی حدیث کو دوسروں سے زیادہ جانتا ہے، راوی اپنی حدیث کو زیادہ سمجھتا ہے۔ ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ ابن عمر يَأْتِ الدَّعْوَةَ فِي الْعُرْسِ وَغَيْرِ الْعُرْسِ وَيَأْتِيهَا وَهُوَ صَائِمٌ۔ امام مسلم نے کتاب النکاح میں اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 1429۔ راوی کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، وہ دعوت میں ضرور جاتے، چاہے وہ ولیمے کی دعوت ہو یا ولیمے کے علاوہ کوئی دعوت ہو، اور اگر وہ روزہ ہوں تو بھی جاتے تھے، روزے دار ہوں تو بھی دعوت میں جاتے تھے، کھاتے نہیں تھے لیکن دعوت میں جاتے تھے، کیونکہ اس نے بلایا ہے تو یہ گیا۔ اور
دعوت قبول کی لیکن کھایا نہیں، عذر کر دیا کیونکہ میں روزہ ہوں۔ تو یہاں پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث سے سمجھا کہ چاہے ولیمہ ہو یا غیر ولیمہ ہو، دعوت میں جانا چاہیے چاہے روزے دار آدمی ہو۔ بلکہ صراحت کے ساتھ ایک اور روایت ہے جس کو امام البیہقی نے روایت کیا، اور اس کی سند کو ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں صحیح کہا ہے۔ بیہقی میں حدیث نمبر 14542 پر یہ حدیث ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں ان ابن عمر رضی اللہ عنہما دعی یوما الی طعام، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ایک دن ایک کھانے کی دعوت دی گئی۔ فقال رجل من القوم اما انا فاعفنی من هذا، لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے جن کو دعوت دی گئی تھی، جن میں ابن عمر بھی تھے، ایک شخص نے کہا مجھ کو معاف رکھیں بھائی، میں تو نہیں آ پاؤں گا۔ ایک شخص نے کہا کہ مجھ کو چھوڑ دیں۔ فقال له ابن عمر رضی اللہ عنہما، اس شخص سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لا عافیت لک، لا عافیت لک من هذا فقم، فقام۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے کہا کہ تمہارے لیے اس میں چھٹی نہیں ہے، تمہارے لیے اس میں درگزر یا معافی کا معاملہ نہیں کہ تم نہ جاؤ تو چل جائے گا، چلو اٹھو۔ اور وہ آدمی پھر اٹھا اور وہ دعوت میں گیا۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک چاہے ولیمہ ہو یا غیر ولیمہ ہو، دعوت میں جانا لازم تھا، واجب تھا، اور اس میں جانا ضروری سمجھتے تھے۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا يُؤَيِّدُ مَا فَهِمَهُ ابن عمر وَأَنَّ الْأَمْرَ بِالْإِجَابَةِ لَا يَخْتَصُّ بِطَعَامِ الْعُرْسِ، کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو فہم ہے، یہ اسی بات کی تائید کرتا ہے کہ یہاں جو حکم حدیث میں دیا گیا ہے دعوت قبول کرنے کا، یہ ولیمے کی دعوت کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ جو بھی دعوت ہو اس کا قبول کرنا واجب ہے۔ شیخ محمد ابن علی ابن آدم الاثیوبی کہتے ہیں رحمہ اللہ، اسی پچھلے سال میں ان کا انتقال بھی ہوا ہے، قد تبین، ان کی مشہور کتاب ہے ذخیرۃ العقبہ، اور بھی کتابوں کی مسلم کی بھی شرح انہوں نے کی ہے، لیکن یہ کتاب زیادہ معروف ہے، ذخیرۃ العقبہ فی شرح المجتبہ، سنن النسائی کی شرح ہے۔ اس میں کہتے ہیں وقد تبین مما تقدم من الادلۃ ان ارجح الاقوال هو القول بوجوب اجابۃ الدعوۃ مطلقا لقوۃ ادلته، کہتے ہیں جو کچھ بحث ہم نے ذکر کی، یہ ساری بات ہم نے جو ذکر کی ہے، ان تمام اقوال میں سب سے راجح قول یہ ہے کہ دعوت قبول کرنا مطلقاً واجب ہے، اس لیے کہ اس کی دلیلیں بہت قوی ہیں۔ وَلَمْ يَأْتِ الْقَائِلُونَ بِالْفَرْقِ بَيْنَ الْعُرْسِ وَغَيْرِهَا بِدَلِيلٍ صَحِيحٍ صَرِيحٍ، کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے فرق کیا ہے کہ ولیمہ کی دعوت واجب ہے قبول کرنا اور دوسری دعوتیں واجب نہیں ہیں، انہوں نے کوئی صحیح صریح دلیل ایسی بیان نہیں کی ہے جس سے اس بات کی تائید ہو سکے۔ تو شیخ محمد ابن علی ابن آدم بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ دعوت قبول کرنا واجب ہے۔ اس میں ایک استثناء ہے، وہ یہ کہ ایسی دعوت میں جانا ضروری نہیں بلکہ نہ جانا زیادہ مناسب، بلکہ واجب بھی ہو سکتا ہے جس دعوت میں منکرات ہوں۔ جیسے مثلا کوئی ولیمہ کی دعوت ہے، ناچ گانا اس میں ہو رہا ہے، میوزک اس میں ہو رہی ہے، مرد اور عورتیں جو ہیں آپس میں ملاقات کر رہے ہیں، عورتیں بے پردہ اس میں گھوم رہی ہیں، اور ساری قسم کی خرافات اس میں ہیں، ایسی جو دعوت ہے اس میں نہ جانا زیادہ مناسب ہے۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان رجلا صنع له طعاما فدعاه، ایک شخص نے ان کو دعوت دی اور بلایا، یعنی کھانا بنایا اور دعوت دی۔ فقال افی البیت صورہ، شیخ عبداللہ ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، اس شخص سے پوچھا افی البیت صورہ، تمہارے گھر میں فوٹو ووٹو ہیں، تصویریں ہیں؟ قال نعم، اس شخص نے کہا کہ ہاں۔ فابى ان يدخل حتى كسر الصورة ثم دخل، انہوں نے کہا میں نہیں آ سکتا تمہاری دعوت میں، تمہارے گھر میں تصویریں، میں نہیں آؤں گا یہاں تک کہ تم ان کو توڑ دو۔
تصویروں کو پھاڑ دو، توڑ دو، مورتی ہے تو اس کو توڑ دو۔ وہ آدمی گیا، اس نے توڑا، پھر اس کے بعد یہ دعوت میں اس کے گھر میں گئے۔ اس حدیث کو امام البیہقی نے سنن میں روایت کیا ہے، اور آداب الزفاف میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، عفوا، صنعت طعاما ودعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ میں نے کھانا بنایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی۔ فجاء فرأى في البيت تصاویر فرجع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے دیکھا گھر میں تصویریں ہیں، تو آپ واپس لوٹ گئے، آپ آئے نہیں گھر میں۔ فقلت یا رسول اللہ لم رجعت، علی نے کہا اللہ کے رسول آپ واپس کیوں لوٹ گئے؟ قال ان فی البیت شیئا فیہ تصاویر، آپ نے کہا کہ تمہارے گھر میں کوئی ایسی چیز تھی جس پہ تصویریں بنی ہوئی ہیں، وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تصاویر، اور فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں جس گھر میں تصویریں لگی ہوں۔ امام ابن ماجہ نے اور اسی طرح سے امام ابو یعلا نے اس کو روایت کیا ہے، اور الفاظ ابو یعلا کے ہیں، اور آداب الزفاف میں شیخ الالبانی نے اس حدیث کو ذکر کر کے اس کو صحیح کہا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی دعوت میں منکرات ہوں تو اولا یہ ہے کہ آدمی اس دعوت میں نہ جائے، یہ اس سے مستثنا ہے۔ ضروری نہیں کہ آدمی دلیل باندھے کو جانا پڑے گا تو جا رہا ہوں میں، بعض اوقات لوگ دلیلیں ڈھونڈ لاتے ہیں ایسی چیزوں کے لیے۔ ایسی دعوت جس میں منکرات ہوں، شریعت کی مخالفت ہو، اس میں نہیں جانا چاہیے۔ تیسری چیز حدیث میں کیا ہے؟ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، جب وہ تجھ سے نصیحت طلب کرے تو تو اسے نصیحت کر، یا جب تجھ سے وہ خیر خواہی کی امید رکھے یا خیر خواہی طلب کرے، مشورہ طلب کریں تو اسے صحیح مشورہ دے، اس کی خیر خواہی کر، بھلی رہنمائی کر، صحیح رہنمائی کر۔ ایک روایت میں یہاں پر یعنی حدیث کے الفاظ دیکھیے، یہ کہ جب تجھ سے نصیحت طلب کرے، خیر خواہی طلب کرے، مشورہ طلب کرے، تو یہاں طلب کرنے کی قید ہے۔ لیکن بعض روایت میں آتا ہے وَيَنصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ، کہ مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے بھائی کی خیر خواہی کریں، چاہے وہ غائب ہو یا حاضر ہو۔ یعنی یہ نہیں کہ وہ تمہارے سامنے تو تم اس کے ساتھ بھلا چاہ رہے ہو، پیچھے گیا تو غیبت کر رہے ہو، اس کے ساتھ چغل خوری کر رہے ہو، یا اس کے لیے کچھ شر کے کام کر رہے ہو، اور سامنے ہو تو خیر خواہی ہے، اکرام ہے، بھلائی ہے۔ نہیں، چاہے وہ آپ کے سامنے ہو یا وہ موجود نہ ہو، مسلمان پر لازم ہے کہ اس کی خیر خواہی کرے۔ جیسے مثلا اس کی کوئی غیبت کر رہا ہے، اس کی مدافعت کرنا، اس کا ڈیفینڈ کرنا، اس کو ڈیفینڈ کرنا۔ تو مسلمان کا بھلا چاہنا موجود ہو سامنے یا نہ ہو، یہ لازم ہے۔ امام ترمذی اور نسائی نے اس کو روایت کیا ہے، سیل جامع صغیر حدیث نمبر 5188، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ نصیحت کے معنی کیا ہے؟ ابن اثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہی ارادۃ الخیر للمنصوح لہ، یہ جو نصیحت جس کی خیر خواہی کی جا رہی ہے اس کے لیے خیر کا ارادہ کرنے کو کہتے ہیں، کہ آپ کے دل میں اس کے لیے بھلائی کا ارادہ ہو، آپ اس کا بھلا چاہتے ہو، اس کو نصیحت کہتے ہیں۔ اردو زبان میں ہمارے یہاں پر کسی کو غلطی پر ٹوکنے کو نصیحت کہتے ہیں، کہ نصیحت کرو اس کو ذرا، دیکھو یہ فلاں غلطی کرتا ہے، شراب پیتا ہے، یا یہ جوا کھیلتا ہے، یا سگریٹ پیتا ہے، اس کو نصیحت کیجیے۔ تو یہاں پر کسی کو تنبیہ کرنے کو نصیحت کہتے ہیں۔ لیکن عربی زبان کے اعتبار سے لفظ بہت وسیع ہے۔ بھلا چاہنا، خیر خواہی، خیر کا ارادہ کسی کے لیے کرنا، اس کو نصیحت کہتے ہیں۔ ارادۃ الخیر للمنصوح لہ، النہایہ میں یہ بات ابن الاثیر نے کہی ہے۔ نصیحت کی حقیقت کیا ہے؟ شیخ محمد ابن صالح ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں النصیحۃ ان تختار له اذا استنصحك ما تختاره لنفسك، یعنی اس کی بھلائی چاہنا کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب وہ خیر خواہی کی امید تجھ سے رکھتا ہے تو اس کے لیے وہی پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اس کے لیے وہی پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی مثلا آپ سے پوچھ رہا ہے کہ یہ بزنس میں کروں یا نہیں کروں، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر میں جس بزنس میں ہوں اچھا ہے، اگر میں اس کو کہہ دوں کہ یہ بزنس کرو اس میں فائدہ ہے،
ایک کمپیٹیٹر میرا پیدا ہو جائے گا، ایک حریف میرا، ایک مقابل میرا پیدا ہو جائے گا، کہیں میرے پڑوس میں آ کے دکان ڈال دے موبائل کی تو مصیبت ہو جائے گی، میرا بزنس کھا جائے گا۔ تو کہہ رہے نہیں، آپ کپڑے کا بزنس کرو۔ کہا کہ یہ غلط ہے، تو جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، جس میں تو اپنی بھلائی سمجھتا ہے، وہی مشورہ اس کو دے، وہی اس کے لیے پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ تیرا اکرام کیا جائے، تیری کوئی غیبت نہ کرے، تیرے ساتھ کوئی دھوکے بازی نہ کرے، تو اس کے لیے بھی وہی پسند کرا ہے۔ تو نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ تم میں سے کوئی شخص واقعی ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ امام البخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، بخاری حدیث نمبر 13، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 45۔ علامہ صنعانی کہتے ہیں، قولہ اذا استنصحک ای طلب منک النصیحۃ فانصحہ۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جب تجھ سے نصیحت چاہیں تو تجھ سے نصیحت کر۔ کہتے ہیں دلیل علی وجوب نصیحت من یستنصح وعدم الغش لہ۔ کہتے اس بات کی دلیل ہے یہ کہ جب تجھ سے وہ نصیحت طلب کریں، اب تو تیرے لیے واجب ہے کہ تو اس کی خیر خواہی کرے، کیونکہ وہ تیرے پاس آیا تو اس سے اس نے مطالبہ کیا، اب تو اس کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے۔ اس کو دھوکہ نہ دینا اور اس کی صحیح رہنمائی کرنا، اس کے لیے بھلائی چاہنا، یہ واجب ہے اگر وہ چاہے۔ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ نَصِيحَتُهُ إِلَّا عِنْدَ طَلَبِهَا۔ حدیث کا ظاہر یہ ہے کہ جب تک ایک مسلمان آپ سے نصیحت طلب نہ کرے، نصیحت واجب نہیں ہے۔ وَالنُّصْحُ بِغَيْرِ طَلَبٍ مندوب، اور کہتے ہیں کہ بغیر طلب کے کسی کا بھلا چاہنا یہ مستحب ہے، بغیر طلب کے کسی کی خیرخواہی کرنا یہ مستحب ہے۔ سبل السلام میں یہ الصنعانی نے بات کہی ہے۔ ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ اپنے رشتہ داروں ہی کی خیر خواہی کرے، اپنے گھر والوں کی نہیں، سارے مسلمانوں کی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی آدمی بیعت کرتا تو اس بیعت میں یہ بھی ان سے بیعت لیتے تھے کہ تم ہر مسلمان کی خیر خواہی کرو گے۔ اس سے اس بات کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمانوں کا بھلا چاہنے والا ہوتا ہے۔ یہ مسلمان کے اعلیٰ اوصاف میں سے ہے کہ وہ ہر مسلمان کا بھلا چاہے، حتیٰ کہ اپنے دشمن کا بھی بھلا چاہنے والا ہو، کہ وہ توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، اللہ اس کی مغفرت کر دے، اس کا بھلا چاہنے والا ہو۔ انجری بعض اوقات ہم اپنے دشمن کے لیے چاہتے وہ غلطی کرے، بے عزت ہو جائے، لوگوں کے اندر غلط ثابت ہو جائے، نہیں ہونا چاہیے ایسا۔ آدمی اپنے مقابل، اپنے حریف، اپنے دشمن کی بھی خیر خواہی چاہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے بارے میں معروف ہے کہ جب وہ اپنے مقابل سے مناظرہ کرتے تو نیت یہ کرتے کہ حق اللہ اس کی زبان سے ظاہر کرے۔ یعنی ہم مناظرہ کسی سے کرتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ کچھ تو غلط بولے کہ پکڑوں میں اس کو۔ آپ کیوں چاہ رہے ہو کہ وہ غلط بولے؟ آپ کیوں چاہتے ہو کہ وہ غلطی کرے؟ آپ بھلا چاہیں، اللہ اس کو مناظرے سے پہلے ہی خیر کی توفیق دے دے، وہ صحیح بولے، وہی بولے جو میں بول رہا ہوں۔ کیوں نہ ایسی امید آدمی کرے، کیوں نہ ایسی نیت اور چاہت اور دعا آدمی کرے۔ یہ دلوں کا بگاڑ ہے اور غلبے کی چاہت ہے اور نفس کے علو کی علامت ہے کہ انسان اس طرح کی چیزیں چاہتا ہے۔ جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اس بات پر کہ اس بات کی گواہی دینے پر کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی بیعت کی۔ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، اور اپنے حاکم، اپنے امیر کی بات سننے اور ماننے کی یا فرما برداری کرنے کی بیعت کی۔ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، اور اس بات پر بھی بیعت کی کہ ہم ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کریں گے، ہر مسلمان کا بھلا چاہیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ دین اسلام میں مطلوب یہ ہے کہ ایک مسلمان تمام مسلمانوں کا بھلا چاہنے والا ہو۔ امام البخاری نے البیوع میں حدیث نمبر 2157 اور امام مسلم نے کتاب الایمان میں حدیث نمبر 56 پر اس کو ذکر کیا ہے، الفاظ بخاری کے ہیں۔
تو یہ بات معلوم ہوئی کہ تیسری چیز جو حدیث میں آئی ہے وہ یہ کہ ہم مسلمانوں کی خیر خواہی کریں۔ نمبر 4، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، جب مسلمان چھینکے اور اللہ کی حمد کرے تو تم اس کی حمد پر تشمیت کرو۔ حدیث میں یہ لفظ دو طرح سے آیا ہے، تشمیت شین کے ساتھ اور تسمیت سین کے ساتھ میں، نقطے والے بغیر نقطے۔ مسلم کی روایت میں تسمیت بھی آیا ہے، صحیح مسلم میں ہے وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2162 پر یہ ہے۔ تو تشمیت اور تسمیت دونوں لفظ یہاں پر آئے ہیں۔ کیا مراد ہے اس سے؟ جب مسلمان چھینکے اور الحمدللہ کہے، الحمدللہ کہے تو ہی اس کے جواب میں کہنا یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ بعض لوگ یا رحمک اللہ کہتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، یا نہیں ہے وہاں پر، یرحمک اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے۔ تشمیت کے معنی کیا ہے؟ امام النووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ثعلب سے نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں معناہ بالمعجمۃ ابعد اللہ عنک الشماتہ وبالمہملۃ ہوا من السمت وهو القصد والہدى۔ تشمیت کا مطلب کیا ہے اور تسمیت کا مطلب کیا ہے؟ کہتے تشمیت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالی دشمنوں کی شماتت کو تجھ سے دور کرے۔ شماتہ کس کو کہتے ہیں؟ تشمیت شماتہ سے ہے۔ شماتہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر کوئی مصیبت آئے اور اس کو دیکھ کر آپ کے دشمن خوشیاں منانے لگے، اس کو شماتہ کہتے ہیں۔ حدیث میں اس سے پناہ مانگی گئی، اللہ شماتۃ الاعداء سے بچا، یعنی ایسی مصیبت جس پر میرے دشمن جشن منائے، ایسی حال سے مجھ کو بچائے رکھے۔ تو تشمیت کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے چاہے کبھی تیرے دشمنوں کو اللہ ایسا موقع نہ دے کہ وہ جشن منائے، کبھی اللہ تجھ پر ایسا حال نہ ڈالے کہ تیرے دشمن خوش ہو جائیں۔ تشمیت کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ تسمیت کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ سمت سے ہے، یہ لفظ کیا ہے؟ سمت سے ہے، اور سمت کے معنی ہوتے ہیں القصد والہدی، یعنی میان روی، غلو بھی نہیں اور کوتاہی بھی نہیں، ان دونوں کے درمیان آدمی چلتا رہے اور ہدایت پر باقی رہے، اس کو سمت کہتے ہیں۔ سمت کے دو معنی ہیں، ہدایت پر باقی رہنا اور نہ حد پار کرنا، غلو کرنا، اور نہ جتنا کرنا ہے اس سے کم کرنا، نہ بدعت اور نہ کوتاہی۔ تو ایک انسان سمت پر رہے، السمت الحسن حدیث میں جیسے آیا ہے، تو یہ جو چیز ہے تسمیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تجھ کو ہدایت پر باقی رکھے اور تجھ کو غلو سے بھی بچائے اور جفا سے بھی بچائے۔ یہ دونوں دعائیں بڑی پیاری دعائیں ہیں جو تشمیت العاطس یا تسمیت العاطس میں آتی ہیں۔ لیکن یہاں پر حدیث میں الفاظ ہے کہ جب وہ چھینکے اور الحمدللہ کہے تب کہنا ہے، یہ نہیں کہ وہ چھینکتا جا رہا اور آپ یرحمک اللہ یرحمک اللہ کہہ رہے ہیں، نہیں، بلکہ وہ الحمدللہ کہے تبھی کہنا ہے۔ اگر وہ الحمدللہ نہیں کہتا ہے تو آپ بھی اس کا جواب نہیں دیں گے، کیونکہ کہا نہیں تو جواب کیا چیز کا دیں گے آپ؟ جب اس نے حمد ہی نہیں کی ہے تو جواب کس چیز کا دیں گے؟ تو تشمیت کا مطلب حمد کا جواب دینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللَّهَ۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ تشمیت العاطس کیا یہ سنت ہے، مستحب ہے، واجب ہے، یا فرض کفایہ ہے، یا الوجوب علی الکفایہ، کیا ہے اس کا حکم کیا ہے؟ یعنی کوئی آدمی چھینکتا ہے، مجلس میں 50 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا اس کا الحمدللہ کا جواب دینا ضروری ہے یا نہیں، یا ایک آدمی دے دے تو سب کی طرف سے کافی ہے؟ اس کا حکم کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز فرض عین ہے اور یہ لازم ہے۔ مثال کے طور پر حدیث میں آپ فرماتے ہیں فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللَّهَ، جب تمہیں سے کوئی شخص چھینکے اور اللہ کی حمد کرے، الحمدللہ کہیں چھینک کر، كَانَ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَن يَقُولَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ۔ آپ نے فرمایا ہر مسلمان پر یہ حق ہے جو کوئی اس کی حمد کو سنے، ہر مسلمان پر یہ حق ہے، لازم ہے کہ وہ یرحمک اللہ کہے۔
اس حدیث کو امام البخاری نے صحیح بخاری میں روایت کیا ہے کتاب الادب میں حدیث نمبر 6226 پر۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ تشمیت العاطس یہ واجب ہے اور ہر شخص پر، چاہے مجلس میں سارے لوگ بیٹھے ہیں، سب کے لیے واجب ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور اس کا اشارہ آپ پہلے دیکھ چکے ہیں، شیخ محمد علی ابن آدم الاثیوبی نے پہلے ہی کہا ہے ذخیرۃ العقبہ میں کہ تشمیت العاطس علی الکفایہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہر ایک کے لیے لازم ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان التشمیت فرض عین، زاد المعاد میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان التشمیت فرض عین علی کل من سمع العاطس یحمد اللہ، ہر مسلمان پر جواب دینا فرض عین ہے جو چھینکنے والے کو حمد کرتا ہوا سنے۔ ولا یجزئ تشمیت الواحد عنہم، مجمع میں کئی لوگ ہوں تو کوئی ایک یرحمک اللہ کہہ دے تو سب کی طرف سے کافی نہیں ہوتا ہے۔ وَهَذَا أَحَدُ قَوْلَيِ الْعُلَمَاءِ وَاخْتَارَهُ ابن ابی زید وابو بکر ابن العربی المالکیان ولا دافع له۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ علماء کے دو اقوال میں سے ایک قول ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ فرض کفایہ ہے، بعض نے کہا فرض عین ہے، اور دو مالکی علماء ابن ابی زید اور ابو بکر ابن العربی، ابن عربی وہ نہیں صوفی، ابن العربی المالکی جن کی تفسیر ہے احکام القرآن، تو ان دونوں کا یہ قول ہے۔ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ولا دافع له، اس سے چھٹکارے کے لیے کوئی اور دلیل نہیں ہے، یا اس قول کو دور کرنے، دفع کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، اس کے وجوب کو دفع کرنے کے لیے، تصریف کے لیے اس کو قرین صارفہ کوئی نہیں ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرض عین ہے، لازم ہے۔ زاد المعاد میں یہ بات ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے۔ لیکن اس میں استثناء یہ ہے کہ اگر آدمی 3 مرتبہ چھینکیں تو اس کے بعد جواب دینا لازم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یشمت العاطس ثلاثا فما زاد فهو مسکوب، 3 بار تک کے چھینکنے والے کے الحمدللہ کا جواب دیا جائے گا، اس کے بعد بھی اگر وہ چھینکتا رہے اور الحمدللہ کہتا رہے تو زکام اس کو ہو گیا ہے، اب اس کا جواب نہیں دیا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس طرح سے مروی ہے، بعض روایات میں 1 بھی آیا، بعض میں 2 آیا ہے، اور بعض میں تیسرے کا بھی احتمال ذکر ہوا ہے، اس کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے۔ لیکن اس حدیث سے صراحت اس کی ہوتی ہے کہ 3 مرتبہ تک جواب دیا جائے، اس کے بعد نہیں۔ 5ویں چیز جو حدیث میں آئی ہے وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو اس کی عیادت کر۔ برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ب7، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو 7 چیزوں کا حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر حکم دیا گیا ہے، اور حدیث کے الفاظ خود حکم والے ہیں۔ بعیادت المریض، جس میں سب سے پہلے آپ نے بیان کیا مریض کی عیادت، واتباع الجنائز، جنازے کے پیچھے جانا، وتشمیت العاطس، نکالا بیٹے، چھینکنے والے کو اس کی چھینک پر الحمدللہ کا جواب دینا، ونصر الضعیف، کمزور کی مدد کرنا، وعون المظلوم، مظلوم کی نصرت کرنا، وافشاء السلام، سلام کو عام کرنا، وابرار المقسم، وابرار المقسم، قسم کھانے والی کی قسم کو پورا کرنا۔ مراد ابرار المقسم سے علماء نے کہا، شیخ بن باز نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی بھائی ہے مثلا قسم کھا لے، اللہ کی قسم تو میرے ساتھ کھاؤ گے مثلا، تو اب اس نے قسم کھا لی، اگر آپ نہیں کھاؤ گے اس کے ساتھ تو اس کی قسم ٹوٹ گئی۔ تو اس طرح سے یعنی اگر کوئی قسم کھاتا ہے تو اکرامن، اگر ممکن ہو کوئی حرج نہ ہو تو اس کی قسم کو بھی پورا کرنا یہ ضروری ہے۔ امام البخاری نے کتاب الاستئذان میں، صحیح بخاری میں اس کو روایت کیا 6235، اور صحیح مسلم میں 2066 پر یہ حدیث موجود ہے، اور الفاظ بخاری کے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کی عیادت کا حکم دیا ہے۔ مریض کی عیادت کا شرعی حکم کیا ہے؟ واجب ہے یا نہیں، یا مستحب ہے؟ علامہ صنعانی کہتے ہیں ففیہ دلیل علی وجوب عیادت المسلم للمسلم، اس حدیث میں دلیل ہے اس بات کی کہ ایک مسلمان کے لیے واجب ہے کہ دوسرے مسلمان کی عیادت کرے۔ وجزم البخاری بوجوبها،
اور امام البخاری نے بھی اسی کے وجوب کا باب قائم کیا ہے اور جزم کے ساتھ اس کو کہا ہے۔ قیل یحتمل انہا فرض کفایہ، لیکن علماء میں سے بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ اس بات کا بھی احتمال ہے کہ یہ فرض کفایہ ہو، یعنی مسلمانوں میں سے اگر کوئی مسلمان عیادت کر لیتا ہے مریض کی تو ساروں کے لیے ضروری نہیں کہ وہ بھی عیادت کریں۔ وذهب الجمہور الى انها مندوبہ، عام طور سے زیادہ تر علماء اس کے قائل ہیں کہ یہ مندوب ہے، مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ نقل النووی الاجماع على عدم الوجوب، اور امام النووی نے اس کے عدم وجوب پر اجماع نقل کیا ہے۔ قال المصنف یعنی علی الاعیان، یعنی امام مصنف یعنی سبل السلام کے مصنف کہتے ہیں سنانی کہ مراد یہ ہے کہ ہر آدمی پر واجب نہیں ہے کہ وہ عیادت کرے۔ سبل السلام یہ بات سنانی نے کہی ہے۔ شیخ محمد بن صالح ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهَلْ هَذَا وَاجِبٌ أَوْ لَا، مریض کی عیادت کرنا واجب ہے یا نہیں، لازم ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں اکثر العلماء علی انہ سنہ، کہتے ہیں اکثر علماء اس طرف گئے ہیں کہ مریض کی عیادت سنت ہے، والصواب انہ واجب کفائی، کہتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے، صحیح بات یہ ہے کہ فرض کفایہ ہے، یعنی ایک مریض ہے اور کوئی بھی اس کی عیادت نہیں کر رہا ہے، اسی طرح پڑا ہوا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں اگر کچھ لوگ اس کی عیادت کر لیتے ہیں اور اس کی ضروریات کو پوری ہو جاتی ہیں، اس کی مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اس کی نگرانی کوئی کرتا ہے، ساروں پر ضروری نہیں ہے کہ اس مریض کی عیادت کریں، لیکن یہ صرف مستحب نہیں ہے بلکہ یہ واجب ہے، لیکن ہر ایک پر بھی واجب نہیں ہے۔ بعض لوگ اس ذمہ داری کو ادا کر دیں تو سب سے ساقط ہو جاتا ہے، ورنہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہوگا کہ دنیا بھر میں جتنے مریض ہیں سب کی عیادت کرے، نہیں۔ وَأَنَّهُ يَجِبُ لِلْوَاحِدِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَعُودَهُ الْمُسْلِمُونَ وَأَلَّا يَتْرُكُوهُ، کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے ایک مسلمان پر واجب، یعنی انه يجب للواحد من المسلمین ان يعوده المسلمون، یعنی ایک مسلمان کے لیے واجب ہے کہ مسلمانوں میں سے بعض کی عیادت کرے، یعنی مسلمان کی عیادت کرے۔ وَأَلَّا يَتْرُكُوهُ، اور مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کی عیادت کو ترک کریں، یعنی واجب کفائی ہے، بعض لوگ کر لیں تو سب کے ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے۔ فتح ذی الجلال میں یہ بات شیخ عثیمین نے کہی ہے۔ آخری بات حدیث میں ہے وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، کہ جب مسلمان مر جائیں تو اس کے جنازے کے ساتھ جا۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ هُنَا وُجُوبُ الْكِفَایَہ، ظاہر حدیث سے یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے بارے میں کہ یہ واجب علی الکفایہ ہے، ہر ایک پر لازم نہیں ہے۔ شیخ الالبانی کہتے ہیں یجب کہتے ہیں کہ وذالک من حق المیت المسلم یجب حمل الجنازۃ واتباعها، کہتے ہیں کہ جنازہ اٹھا کر کندھوں پر لے جانا اور اس کے پیچھے چلنا یہ مسلمان کے لیے واجب ہے۔ اور وذالک من حق المیت المسلم علی المسلمین، یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمانوں پر، ایک مردہ یا میت مسلمان کا مرنے والے مسلمان کا حق ہے دوسرے مسلمانوں پر۔ احکام الجنائز میں شیخ البانی نے بات کہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم دیا ہے، آپ نے فرمایا عود المریض واتبعوا الجنائز تذکرکم الآخرہ، کہا کہ مریض کی عیادت کرو، جنازے کی پیچھے جاؤ، یہ تمہیں آخرت یاد دلاتا ہے۔ یعنی کیوں کرو یہ؟ مریض کی عیادت سے، جنازے کے ساتھ چلنے سے آدمی کو آخرت یاد آتی ہے، بیماری اور موت انسان کو آخرت یاد دلاتی ہے، لہٰذا مسلمان کو چاہیے کہ وہ مریض کی عیادت کریں اور جنازے کے ساتھ جائے۔ امام احمد ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے، اور الادب المفرد میں بھی شیخ الالبانی نے اس کی تحقیق میں اس کو صحیح کہا ہے، اور امام بخاری نے الادب میں اس کو ذکر کیا ہے 518 پر۔ جنازے کے ساتھ جانا یہ ہر مسلمان پر واجب نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں میں سے بعض اگر اس ذمہ داری کو ادا کر دیں تو سب کی طرف سے ذمہ داری ادا ہو جاتی ہے، اگر کوئی بھی یہ نہ کرے تو سارے مسلمان گناہگار ہوں گے۔ جنازے کے ساتھ جانے کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من خرج مع جنازۃ
من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجر كل قيراط مثل أحد. جو شخص جنازے کے ساتھ جائے، اس کے گھر سے جنازے کے ساتھ نکلے اور اس پر جنازے کی نماز بھی پڑھے، پھر جنازے کے ساتھ جائے یہاں تک کہ وہ دفن ہو جائے، یعنی گھر سے نکل کر جنازہ پیچھے جائے، جنازے کی نماز ہو، اس کے بعد قبرستان جائے، وہاں پر اس کو دفن کرنے تک شریک رہے، یہ ساری چیزیں کریں، تو فرماتے ہیں کہ کان لہ قیراطان من اجر، اس کے لیے 2 قیرات اجر ہیں، اور ہر قیرات احد پہاڑ کے برابر ثواب ہے، ہر قیرات احد پہاڑ کے برابر ثواب ہے۔ ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الاجر مثل احد، اور جو آدمی نماز میں شریک رہا پھر واپس لوٹ آیا، جنازے کے ساتھ نہیں گیا، جو آدمی نماز میں شریک رہا جنازے کی نماز میں، اس کے لیے 1 اجر ہے، اور کان لہ من الاجر مثل احد، 1 احد پہاڑ کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنازے کی نماز ہو یا اسی طرح سے جنازے کے ساتھ جانا ہو، یہ فرض کفایہ ہے، یہ فرض عین نہیں ہے، سب کے لیے لازم نہیں ہے۔ امام البخاری نے کتاب الایمان حدیث نمبر 47 اور امام مسلم نے کتاب الجنائز 945 پر اس کو روایت کیا ہے، الفاظ مسلم کے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ہم نے دیکھی اس حدیث میں جو بیان کی گئی ہیں، اور اسلام میں مسلمان کے حقوق بیان کیے ہیں۔ ابن حجر نے اس حدیث کو، اس باب کو یا اس حصے کو اس سے شروع کیا ہے کہ مسلمان پر حق ذکر کیے جائیں، اور سب سے پہلے سلام میں دہرا دیتا ہوں تاکہ یاد رہیں، اس کا اہتمام اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے ان چیزوں کی، کہ 6 چیزیں یہ ہیں: 1 سلام کرنا جب بھی ملاقات، 2 جب مسلمان دعوت دے اس کو قبول کرنا الا یہ کہ کوئی عذر ہو، 3 جب وہ خیر خواہی چاہے، نصیحت چاہے، مشورہ چاہے، صحیح مشورہ دینا، صحیح رہنمائی دینا، بھلائی چاہنا، اور 4 جب وہ چھینکے الحمدللہ کہے، یرحمک اللہ کہنا، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا، اور جب وہ مر جائیں تو اس کی جنازے کے ساتھ جانا۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو حقوق ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمانوں پر، اور یہ حدیث ہم کو سکھاتی ہے کہ اسلام آپسی بھائی چارگی کا دین ہے، جس میں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمانوں پر حق ہوتے ہیں، اور ایک مسلمان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ دکھ درد میں وہ اس کے کام آئیں، اس کا بھلا چاہیں، اور اس کے ساتھ تعلقات کو جوڑے رکھے، اس کی تکلیف میں، اس کی پریشانی میں اس کے کام آئیں، تو اس کا دل رکھے، اس کی دلجوئی کریں، اس کی دعوت کو قبول کریں۔ اس طرح کی ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ انشاءاللہ مزید اور چیزیں ہیں جو حدیث میں آئی ہیں، اس کے علاوہ انشاءاللہ تفصیل سے اس کو بھی ہم اگلے درس میں دیکھیں گے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ شیخ محترم کو جزائے خیر عطا فرمائے، بڑی قیمتی باتیں ہمارے سامنے رکھیں۔ آج کے درس سے بہت سارے فائدے ہمیں ملے ہیں۔ ایک بات جو بہت مشہور تھی ہم لوگوں کے درمیان یا عام لوگوں کے درمیان کہ سلام کرنا واجب نہیں ہے، آج کے درس سے معلوم ہوا کہ صحیح بات یہ ہے کہ سلام کرنا واجب ہے۔ دعوت کے تعلق سے بھی عام طور سے یہی بات مشہور تھی کہ ولیمہ ہی کی دعوت قبول کرنا واجب ہے، باقی عام دعوتیں قبول کرنا ضروری نہیں ہیں۔ یہ بھی خلاصہ شیخ محترم نے کیا علماء کے اقوال کی روشنی میں کہ دعوت ہر طرح کی قبول کرنا واجب ہے، الا یہ کہ اس دعوت کے اندر کوئی منکر عمل ہو رہا ہو تو آدمی اس میں نہیں جائے گا۔ تو یہ اتنی قیمتی باتیں آپ سب لوگوں کو ملتی ہیں، اور ہم شیخ محترم کا شکر ادا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر اگلے جمعہ کو پھر آپ سے ہماری ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو اپنا دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ یہ بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق کے اندر بلندی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ علم حاصل ہی اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ انسان اس کے اوپر عمل کرے۔ جزاکم اللہ خیر جزا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔